بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ مسلم لیگ نون نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف مذہبی کارڈ کھیل دیا ہے۔ اس کے نتائج کیا ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، اس پر بات کریں گے۔ بلدیاتی الیکشن سندھ میں چوتھی بار ملتوی کر دیے گئے ہیں، راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے وہاں پر بھی، اور اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے گئے۔ ایم کیو ایم نے وفاقی حکومت کو دھمکی دے دی ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی۔ آج لاہور میں ایک ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے نون لیگ کے سینئر رہنما یاز صادق نے ایک بیان دیا ہے، تقریر کی ہے اپنے کارکنوں سے، اور اس میں انہوں نے گڑی کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، گڑی کے حوالے سے کہ عمران خان نے گڑی چوری کی ہے۔ توشہ خانہ سے جو گڑی لی تھی انہوں نے، اس میں خانہ کعبہ کی تصویر تھی، اور وہ گڑی انہوں نے مارکیٹ میں بیچی ہے خانہ کعبہ کی تصویر والی، تو انہوں نے وہ گڑی نہیں بیچی بلکہ خانہ کعبہ بیچ دیا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، یہ بیان دیا ہے جناب یاز صادق صاحب نے، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اب اس سے پہلے بھی انہوں نے عمران خان کے خلاف اسی طرح کی مذہبی تقاریر کی تھی کہ یہ عمران خان نے کوئی مذہب کی توہین کی ہے۔ ان کی لیڈر نائب صدر مریم نواز جو ہیں، انہوں نے بیانات دیے، مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی، رانا ثناء اللہ نے، بہت سارے وزراء نے اس پر بات کی، جس کے بعد عمران خان پر جو ہے وہ ایک مذہبی جنونی نے حملہ کر دیا۔ خود کو اس نے مذہبی جنونی کہتے ہوئے عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ تو اس کے بعد اب نون لیگ نے پھر دوبارہ وہی مذہبی کارڈ کھیل دیا ہے۔ اتنی بڑی بات انہوں نے بڑے مجمع میں کہی ہے اور ٹی وی پر لائیو دکھائی گئی ہے کہ انہوں نے گھڑی نہیں، انہوں نے خانہ کعبہ بیچ دیا ہے۔ اب سوچیں کہ اس کے بعد لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ ابھارے جا رہے ہیں مذہبی اعتبار سے۔ پاکستان مذہبی اعتبار سے بڑا اہم خطہ ہے دیگر ممالک کی نسبت، مگر یہاں پر لوگ جو ہیں وہ باشعور لوگ ہیں، مذہب سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں ان کے چہرے بھی وہ بے نقاب کرتے ہیں، ان کی جھوٹی باتوں پر بھی وہ نہیں جاتے۔ تو مسلم لیگ نون یہ بیانیہ دوبارہ انہوں نے شروع کر دیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جب سیاست میں کوئی بھی سیاستدان ناکام ہو جاتا ہے، اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عوام کے دلوں میں ان کی محبت نہیں رہی، عوام میں وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، جو وعدے انہوں نے کیے تھے عوام کے ساتھ جب وہ پورے نہیں کر پاتے تو پھر اپنے مخالفین کی یا تو پھر نجی زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں، نجی زندگی پر وہ بیانات دیتے ہیں، یا پھر مذہبی کارڈ کھیلا جاتا ہے ہمارے اس خطے میں۔ تو نون لیگ کے پاس انہیں پتہ چل چکا ہے واضح طور پر کہ الیکشن میں جو ہے وہ ان کو شکست ہوگی، جب بھی الیکشن ہوں گے۔ ان کا بیانیہ جو ہے ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، وہ دم توڑ چکا ہے۔ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ عوام کے دلوں میں گھر کر چکا ہے۔ یہ بہت سارے سروے آ چکے ہیں، یہ وفاقی حکومت کے پاس رپورٹس بھی موجود ہیں مختلف اداروں کی کہ عمران خان اس وقت کتنی مقبولیت میں ہے، اور اس کا انہوں نے یہ ثابت بھی کیا ہے۔ حالیہ جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے، 14 پارٹیوں کو کس طرح بری طرح انہوں نے شکست سے دوچار کیا تھا۔ تو اس کے بعد اب دوبارہ پھر یہی گیم کی جا رہی ہے۔ کیا عمران خان پر دوبارہ پھر اسی طرح کا کوئی حملہ کروانے کی مسلم لیگ نون جو ہے وہ سازش رچ رہی ہے؟ اس بیان دینے کا کیا مقصد ہے کہ انہوں نے گھڑی نہیں خانہ کعبہ بیچ دیا ہے؟ کیا کوئی بھی مسلمان جب یہ بات سنے گا تو پھر کیا کرے گا، وہ کیا رد عمل دے گا؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو یاز صادق کو ہی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی کہ یہ انہوں نے کس قسم کا جو ہے وہ بیان دیا ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں مذہبی جنونی، جو جن میں شعور نہیں ہوتا، جہالت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پھر لوگ اس طرح کے بیانات سنا کے ٹریپ کرتے ہیں، پھر ان کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے عمران خان پر حملہ کرنے والے ملزم نوید کو استعمال کیا گیا تھا۔ ملزم نوید کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے موبائل سے بہت ساری ویڈیوز ایسی جو ہیں وہ برآمد ہوئی تھی اور ملی تھی ویڈیوز، اور اس نے اپنے اعترافی بیان میں بھی یہ کہا تھا کہ میرے پاس یہ ویڈیو موجود ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ مذہبی توہین کر رہے تھے، جیسے کہ انہوں نے اپنے مذہب کا کوئی اعلان کر دیا ہے۔ ایسی باتیں وہ کر رہا تھا، ایسی ایڈیٹنگ کر کے ویڈیوز جو ہیں وہ اس کو دی گئی تھی اور اس کے موبائل سے برآمد ہوئی تھی۔ تو اس پر اس کے بعد جو اس کا کہنا تھا کہ میں نے پھر عمران خان پر جو ہے وہ حملہ کیا ہے۔
تو اب اس بات کو لے کر کیا نون لیگ کوئی نئے پنڈورا بکس جو ہے وہ نیا کوئی خوفناک کھیل کھیلنے جا رہی ہے؟ یہ آپ کے سامنے رکھنا تھا. تو ان کے پاس بیانیہ تو نہیں رہا، مگر اب اس طرح کی چیزیں وہ کرنا شروع کر دی ہیں. ایم کیو ایم نے وفاقی حکومت کو دھمکی لگا دی ہے. ایم کیو ایم کے بارے میں ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ بلیک میلنگ کے لیے ایک نیا جو ہے وہ اتحاد جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے. اس کی ایک تصویر سامنے آ گئی ہے. حیدرآباد اور کراچی میں، سندھ میں جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں اس پر پیپلز پارٹی کے وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ حلقہ بندیاں یہ جو ہے وہ دھاندلی کی جا رہی ہے اس طرح کی حلقہ بندیاں کر کے، اگر انہوں نے صحیح حلقہ بندیاں نہ کی تو ہم وفاقی حکومت سے الگ ہو جائیں گے. یہ پیپلز پارٹی کو بھی دھمکی دی ہے انہوں نے اور وفاقی حکومت کو بھی. جس کے بعد وفاقی حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے جناب یہ فیصلہ کیا کہ کچھ وزراء کو ایم کیو ایم کے جو مین آفس ہیں ان کا بہادر آباد میں، وہاں پر بھیجا جائے گا، وہاں پر جا کے ان کو منانے کی کوشش کی جائے گی. مگر یہ جو چند سیٹوں والی پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں، ان کو سٹینڈ کیا جاتا ہے ایسے ہی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. تو ایم کیو ایم ہمیشہ جو ہے وہ وہی رول ادا کرتی رہی ہے. تو اب بھی یہ انہوں نے یہ دھمکی جو ہے وہ لگا دی ہے. دوسری بات ناظرین، الیکشن چوتھی بار ملتوی کروا دیے گئے ہیں. بلدیاتی الیکشن 21 جنوری کو ہونے جا رہے تھے حیدرآباد اور سندھ میں، اور دوبارہ پھر ان کو ملتوی کر دیا گیا چوتھی بار. راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے. سندھ میں بھی پیپلز پارٹی جو ہے سیاسی پارٹی ہے، کہنے کو تو وہ جمہوریت پسند لوگ ہیں، جمہوریت میں ہی الیکشن ہوتے ہیں اور جتنی بھی جمہوری پارٹیاں ہوتی ہیں وہ الیکشن پر ہی یقین رکھتی ہیں. مگر یہ چوتھی بار وہاں سے فرار ہو چکے ہیں بلدیاتی انتخابات میں، سندھ اور کراچی سے. اس کے بعد اسلام آباد کی بات کی جائے تو وہاں پر وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود انہوں نے وہاں پر انتخابات نہیں کروائے، بلدیاتی انتخابات. وہاں پر اب 125 یونین کونسل جو ہے وہ کر دی گئی تھی. فیصلہ جو ہے جو پی ٹی ایس کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ 31 دسمبر کو جو انتخابات ہونے ہیں وہ اپنے وقت پر کروائے جائیں. مگر 31 دسمبر کو ووٹر وہاں پر پہنچے ہیں، لیکن جب وہ پہنچے انہیں پتہ چلا کہ وہاں پر نہ ہی تو کوئی پولنگ سٹیشن ہے، نہ ہی وہاں پر پولنگ سٹیشن پر کوئی الیکشن کمیشن کا کوئی عملہ ہے. تو ووٹرز واپس چلے گئے اور وہاں پر بھی وفاقی حکومت جو ہے وہ راہ فرار جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے. اسلام آباد میں بھی بلدیاتی الیکشن نہیں کروانے جا رہے. وہاں پر کل ان کے پاس جتنے بھی اتحادی ہیں ان کے پاس 40 کے قریب یونین کونسل میں ان کے پاس امیدوار تھے، باقی یونین کونسل میں ان کو امیدوار ہی نہیں ملے. تو ان کو واضح طور پر وہاں پر شکست نظر آ رہی تھی جہاں پر انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود الیکشن نہیں کروائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ عدالت جو ہے اب کیا اس پر توہین عدالت کا کی کوئی کارروائی ہوگی اس حکومت کے خلاف. کیونکہ پہلے ماضی قریب میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسے کیسز تھے کہ جن کیسوں میں توہین بھی نہیں ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے ہی عدالتیں جو ہیں وہ کھل گئی تھی کہ شاید عدالت کی توہین ہونے جا رہی ہے. اس طرح کی مثالیں بہت ساری ہیں. تو یہاں پر تو کھلم کھلا توہین کی گئی ہے ان کے آرڈرز کی عدالت کے، جس پر وفاقی حکومت نے الیکشن نہیں کروایا. تو اب قوم دیکھ رہے ہیں کہ کیا آپ توہین عدالت کی کوئی کارروائی ہوتی ہے یا اس طرح معاملے جاتے ہیں یا نہیں. تو ناظرین یہ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. سب سے اہم چیز یہی تھی کہ مسلم لیگ نون نے دوبارہ پھر عمران خان صاحب پر حملہ کیا ہے اور وہ مذہبی کارڈ کھیلا گیا ہے ان کے خلاف. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.